السلام علیکم میرے دوستو، آئیے جانتے ہیں اس واقعات کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے اپنے دل میں کہا کہ میں آج رات چپکے سے صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو چپکے سے صدقہ کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں ایک چور کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح لوگوں میں چرچا ہوا کہ رات چور کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ کرنے والے نے کہا، یا اللہ، چور کو صدقہ دینے میں بھی آپ کے لیے ہی تعریف ہے کہ اس سے بھی زیادہ برے آدمی کو دیا جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا۔ پھر اس نے عزم کیا کہ آج رات بھی ضرور صدقہ کروں گا کہ پہلے تو ضائع ہو گیا۔ چنانچہ رات کو صدقہ کا مال لے کر نکلا اور بے خبری میں صدقہ ایک بدکار عورت کو دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ آج رات بدکار عورت کو صدقہ دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، بدکار عورت کو صدقہ دینے میں بھی آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو اس قابل بھی نہ تھا۔ پھر تیسری مرتبہ ارادہ کیا کہ آج رات ضرور صدقہ کروں گا۔ چنانچہ رات کو صدقے کا مال لے کر نکلا اور اسے ایک مالدار کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح چرچا ہوا کہ رات مالدار کو صدقہ دیا گیا۔ صدقہ دینے والے نے کہا، یا اللہ، چور، بدکار عورت اور مالدار کو صدقہ دینے پر آپ ہی کے لیے تعریف ہے کہ میرا مال تو ایسے لوگوں کو دینے کے قابل بھی نہ تھا۔ خواب میں بتایا گیا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ تیرا صدقہ چور پر اس لیے کرایا گیا کہ شاید وہ اپنی چوری کی عادت سے توبہ کر لے، اور بدکار عورت پر اس لیے شاید وہ بدکاری سے توبہ کر لے۔ جب وہ دیکھے گی کہ بدکاری کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں تو اس کو غیرت آئے گی، اور مالدار پر اس لیے تاکہ اسے عبرت حاصل ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بندے کس طرح چھپ کر صدقہ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے شاید وہ بھی اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگے۔ فائدہ، اس شخص کے اخلاص کی وجہ سے تینوں صدقے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے بارے میں ایک فیصلہ فرشتوں کو لکھوا دیا۔ اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور پھر کسی وجہ سے نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نیکی کو کر لے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے 700 تک بلکہ اس سے بھی آگے کئی گنا تک لکھ دیتے ہیں۔ اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کر کے اور پھر اس کے کرنے سے رک جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک پوری نیکی لکھ دیتے ہیں، کیونکہ اس کا برائی سے رکنا اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے ہے، اور اگر ارادہ کرنے کے بعد اس نے وہ گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک ہی گناہ لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہم پہ کتنے مہربانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم، پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر جائے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس کے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائے گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائے گی۔ پھر اگر دوسرے کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی تو ان حقوق کے بقدر حقداروں اور ظلموں کے گناہ جو انہیں دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دوزخ کی آگ سے محفوظ فرمائے اور دوزخ سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل آفیشیل عمر 86۔ اسلام سے جڑی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔